دنیا میں جنت، محبت، ذہانت، کیریئر سب اپنی جگہ، مگر والدین کی فرما برداری زندگی میں جو سکون اور خوشیاں دیتی ہے اس کا وقت گزرنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے۔ کون سوچ سکتا تھا کہ ملنسار خوش مزاج سی تائی امی اپنی بہو کے لیے روایتی ساس ثابت ہوں گی اور نازک مزاج اکرسی پھپھو اپنی بہو کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھیں گی۔ کچھ باتوں کو قسمت پہ ہی چھوڑنا بہتر ہوتا ہے۔ آپ سب کو میری یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی، میں آپ کو شروع سے بتاتی ہوں۔ صفا نے بیاہ کر لیا تھا، بس اب اسے میری شاذیب کی دلہن بنا دو، پھپھو نے خوشگوار انداز میں امی سے کہا۔ میں اپنے دھیان میں اندر آتے ہوئے دروازے کے باہر ہی رک گئی۔ ان دونوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا، لہٰذا میں وہیں کھڑے ہو کر باتیں سننے لگی۔ میں صفا کے ابو سے بات کرتی ہوں، پھر جیسے وہ کہیں، امی نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ گو وٹا سٹا ہونے کی وجہ سے وہ بھی پھپھو کی نند تھی اور برابر کی دوست جما سکتی تھی، مگر عمروں کا فرق اور پھپھو کا مزاج انہیں ہمیشہ زیر رکھتا تھا۔ حد کر دی سیما، سلیم نے بھلا کیا کہنا ہے؟ میں نے تو شاذیب کو بچپن سے ہی کہہ رکھا ہے کہ اپنے بھتیجے کو بہو بناؤں گی، تو مجھے یہ بتاؤ کہ کب رشتہ لے کر آؤں؟ اس دن شادی کی تاریخ بھی رکھ دیجیے۔ انہیں فوراً برا لگا، جبھی لہجے میں کڑواہٹ گھل گئی۔ ارے آپا، ایسی بات نہیں ہے، شاذیب سے بڑھ کر کون ہوگا؟ دراصل بھابھی کا بھی صفا کے لیے ارادہ ہے۔ امی کی دوگلی بات پر میں حیران رہ گئی۔ نوجوانی کی جذباتیت مصلحت اور حکمت جیسے الفاظ سے ناشنا تھی۔ دراصل درست یا غلط فوری رد عمل میری تسلی کا باعث بنتا تھا۔ لو بھلا، جب معلوم ہے کہ صرف عادل بھائی ہی آپ ہی کو پسند نہیں کرتے بلکہ آپ ہی کا رجحان بھی وہی ہے، تو صاف منع کر دینا چاہیے تھا نا۔ میں اندر ہی اندر امی کی بات سن کر تلملا گئی، مگر پھپھو کی بات پر مجھے اور بھی غصہ آیا، جو کہہ رہی تھیں، پہلا حق تو میرا ہے، مجھے صفا جیسی ہنسنے بولنے والی لڑکیاں پسند ہیں۔ صفا تو بہت سنجیدہ ہے، مگر خیر پھر بھی ایک بھتیجی تو میری بہو ہی بنے گی۔ ان کے یوں میرے ذہن فطین صبا بچوں پر تبصرے اور حتمی رائے سنتے ہوئے اندر ہی اندر کرتی ہوئی واپس کمرے میں چلی آئی۔ بھتیجیاں نہ ہوئیں، بھیڑ بکریاں ہو گئیں۔ ہم تینوں بہنیں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، مگر اس وقت وہ خالی تھا۔ بمشکل بی اے کی سپلی پاس کر کے آج کل صفا آپی کا مشغلہ کوکنگ تھا، طرح طرح کی ترکیبیں آزمانا ان کا مشغلہ تھا۔ وہ اس وقت باورچی خانے میں مصروف تھیں۔ صبا بچوں کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ آپی سے سال بھر چھوٹی ہونے کے باوجود انہوں نے ایک ساتھ میٹرک کیا تھا۔ پھر بچوں نے اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے یونیورسٹی تک پہنچی اور زیادہ تر یونیورسٹی کی لائبریری میں ہی وقت گزارنے لگیں۔ ان کے پاس سائنس کے مضامین تھے، انہیں گولڈ میڈل لینا تھا، ڈاکٹریٹ کرنی تھی اور اللہ جانے ان کے کیا کیا خواب تھے۔ اس وقت بھی وہ یونیورسٹی سے واپس نہیں آئی تھیں۔ آپی اور بچوں سے کافی چھوٹے میں اور اسامہ تھے اور ہم دونوں جڑواں تھے۔ میٹرک کے بعد اس سال ہی میں نے خوشی خوشی کالج میں داخلہ لیا تھا۔ کالج جا کر میری ساری خوشی پر پانی پھر گیا۔ کالج میں بھی اسکول کی طرح اسمبلی ہوتی، یونیفارم کی پابندی تھی اور تمام کلاسز اٹینڈ کرنا لازمی تھا۔ اسی لیے آج میں نے طبیعت کی ناسازی کا بہانہ بنا کر چھٹی کی تھی اور یہ احتیاط ضرور کی تھی کہ اسامہ کو میری چھٹی کا علم نہ ہو۔ اس کا کالج الگ تھا، وہ پبلک بس سے جاتا تو جلدی نکل جاتا۔ میرے لیے شاذیب بھائی کے کہنے پر وین لگوائی گئی تھی۔ شاذیب بھائی ہمارے گھریلو معاملات میں بہت دخل دیتے تھے۔ رشتے میں تو وہ ہمارے ماموں کے بیٹے تھے، مگر میٹرک کے بعد ہی ہمارے گھر آ کر رہنے لگے۔ اس کی وجہ تو ابو کی نوکری تھی، جس میں دن رات کی ڈیوٹیاں لگی تھیں، کچھ امی کے اکیلے پن اور چھوٹے بچوں کا خیال، کچھ بڑے شہر میں اچھی تعلیم کا سوچ کر ماموں نے بیٹا بہن کو دیا تھا۔ میں پہلی جماعت میں تھی جب وہ ہمارے گھر کا فرد بنے تھے اور انہوں نے مجھے اور اسامہ کو پڑھنے کی ذمہ داری سنبھال لی۔
ہم دونوں آپس میں اتنا لڑتے تھے کہ آپی اور بچوں کے لیے ہمیں پڑھانا تو دور کی بات بلکہ صلاح کروانی بھی مشکل ہو جاتی۔ انہوں نے شروع سے ہی ہمیں کچھ ڈانٹ اور کچھ لاڈ سے یوں قابو کیا کہ ہم انہیں دل ہی دل میں بڑا بھائی ماننے لگے۔ یہاں رہ کے انہوں نے تعلیم مکمل کی، کیریئر بنایا۔ انہیں اس شہر میں رہتے ہوئے 8-10 سال ہو گئے تھے اور آئندہ بھی یہیں رہنا چاہتے تھے۔ اس لیے ماموں نے اپنے بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادی کے بعد ہمارے ہی محلے میں ایک مکان خریدا۔ یوں ماموں اور پھپھو بیٹے کے ہمراہ یہیں آباد ہو گئے۔ شاہ زیب بھائی کی رہائش تو بدل گئی، مگر وہ آج بھی امی ابو کے لیے بڑے بیٹے کی حیثیت رکھتے تھے۔ اب پھپھو نے یہ داماد والا نیا مسئلہ کھڑا کر دیا تھا۔ میں کمرے میں اکیلی لیٹی یہی سوچ رہی تھی کہ ابھی پھپھو ہمارے ہی گھر میں تھیں، سو میں نے دل ہی دل میں بات دبا لی، لیکن موقع ملتے ہی میں نے اپنا پیٹ بہنوں کے ساتھ ہلکا کیا۔ کیا واقعی؟ دونوں کا رد عمل بے ساختہ تھا۔ آپی کا رونے والا منہ دیکھ کر میں نے مزید کہا، سچی میں نے خود سنا تھا، بلکہ پھپھو تو کہہ رہی تھی کہ صفا ہو یا صبا کسی ایک کو تو میں ضرور اپنی بہو بناؤں گی۔ حد ہو گئی، میں کہاں سے آ گئی؟ میرے پاس ابھی شادی کا بالکل وقت نہیں۔ اپنے امام پر بچوں کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے۔ مجھے شاہ زیب بھائی سے شادی نہیں کرنی، پلیز صبا کچھ کرو۔ آپا نے ملتجئ انداز میں بچوں کو دیکھا۔ کرنا کیا ہے امی کو بتا دو۔ بچوں نے ناک سے مکھی اڑائی۔ مجھے بھی عادل بھائی اچھے لگتے ہیں، تائی امی بھی خوش مزاج ہیں، پھپھو کی طرح نہیں ہیں۔ بے ساختہ اپنی رائے دیتے ہوئے مجھے یاد ہی رہا کہ عادل بھائی اور آپی کی پسند ایک کھلا راز تھا۔ میرے منہ سے یہ ذکر بڑی بہنوں کو پسند نہ آیا۔ وہ ہر بات پر مجھے چھوٹی ہو چھوٹی ہو چھوٹی بن کے رہو کہنے کی عادت تھی، اس لیے کچھ بھی کہنے کے بجائے آپی ایک دم سے چپ ہو گئیں۔ انہیں شاید مجھ سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ بچوں کی گھورتی ہوئی نظروں سے گھبرا کر میں نے کہا، وہ امی پھپھو کا بتا رہی تھیں، تائی امی کا بھی ارادہ ہے شاید۔ میری دھماکہ دار خبر مجھے ڈانٹ سے بچا گئی۔ آپی نے خوش ہو کر بچوں کا ہاتھ پکڑ کر زور سے ہلایا۔ بس اب تم امی سے بات کرنا، پہلے انہوں نے بات کی ہے تو پہلا حق ان کا ہے، تاکہ امی میری کلاس لیں۔ معاف کرو بہن، تم لوگوں کے مسئلے ختم ہی نہیں ہوتے، آرام بھی نہیں کرنے دیتے۔ مجھے ابھی اپنی اسٹیٹمنٹ بھی بنانا ہے۔ بچوں بیزار ہو گئیں، مگر مجھے معلوم تھا آپی انہیں منا لیں گی، اس لیے خاموشی اٹھ کر باہر آ گئی۔ اس کے بعد میرا پورا دھیان امی کی طرف تھا۔ میں چاہتی تھی کہ جب بات ہو تو مجھے فوراً معلوم ہو جائے۔ یہ موقع بچوں کو رات کو ملا۔ کھانے کے بعد ابو واک کرنے چلے جاتے، اسامہ ٹیوشن جاتا تھا۔ میں اب بچوں سے ہی پڑھ لیتی، صرف ریاضی کے لیے اسامہ یا شاہ زیب بھائی سے مدد لینا پڑتی، کیونکہ بچوں نے پری میڈیکل پڑھی تھی۔ آپی دانستہ کچن میں مصروف ہو گئیں۔ اب بچوں اپنی اور امی کی چائے لیے ان کے پاس آ بیٹھی۔ بظاہر میں کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی، مگر میرا پورا دھیان ان کی طرف تھا۔ تائی امی نے عادل بھائی کے لیے رشتہ مانگا ہے؟ بچوں نے تمہید باندھے بغیر امی سے پوچھا۔ امی بری طرح چونکی۔ نہیں تو، بس ذکر کیا تھا۔ مجھے صفا عادل کے لیے پسند ہے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ چھوٹی نے بتایا تھا، اس نے آج آپ کی بات سنی تھی۔ چائے کا کپ منہ لگاتے ہوئے بچوں نے سکون سے میری جان نکال دی۔ میں نے گھبرا کر سر اٹھایا تو امی کی نظریں مجھے ہی گھور رہی تھیں۔ شرم ہے تمہیں؟ شرم ہے تمہیں کچھ؟ اس لیے کالج سے چھٹی کی تھی، چھپ کر ہماری باتیں سنو۔ ان کی ڈانٹ پر میں نے من ہی من نہ کر صفائی دینے کی کوشش کی۔ میں تو کام سے آئی تھی، پھپھو خود ہی اتنا زور سے بات کر رہی تھی۔ میں خود کو بہت حاضر جواب، خوش اخلاق، پر اعتماد اور نہ جانے کیا کیا سمجھتی تھی، اس لیے کم ہی چپ رہتی۔ امی غصے میں خاموشی سے مجھے کھونے لگیں۔ صفا کا رجحان بھی یہی ہے۔ امی تائی امی کا مزاج بھی پھپھو سے اچھا ہے، آپ ان کو منع کر دیں۔ بچوں نے ان کے سوال کا جواب سنے بغیر مشورہ دیا تو امی کو غصہ آ گیا۔
میں تمہاری ماں ہوں یا تم میری؟ جو مرضی کرو، ابھی جو تعیمی اچھی لگتی ہے نا، ساس بن گئی تو ساری کسبس نکال دیں گی۔ شکر ہے انہیں یہ پوچھنے کا خیال نہیں آیا کہ بچوں کو اس رشتے کا کیسے علم ہوا، ورنہ اب گھوری کی بجائے ڈانٹ پڑتی۔ تو بھگتے گی خود ہی، کم از کم خواہش تو پوری ہو جائے گی، بچوں نے آرام سے کہا۔ وہ تائی کو بھگتے گی تو تم پھپھو کو بھگت لینا، بھائی کو انکار نہیں کر سکتی میں، امی نے صاف کہا، اور بچوں کو اسی بات کا ڈر تھا۔ میری شادی کا تو ابھی سوچیے گا بھی مت، چاہے کوئی شاہ زیب آئے یا حاجی، 5 سال سے پہلے میں کوئی شادی نہیں کرنی۔ انہوں نے قطعی انکار کر دیا۔ تمہاری پھپھو آسمان سر پہ اٹھا لیں گی، تمہارے ابو یہ سب نہیں سنیں گے، امی نے ڈرایا۔ وہ خود بہت الجھی ہوئی تھیں، اس لیے اپنی مزاج کے برعکس غصے میں آ گئیں۔ پھپھو کو منع کرنا آسان نہ تھا، اسی بات پر بچوں بھی سوچ میں پڑ گئی۔ اس وقت بھی وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی، مگر اگلے دن انہوں نے مسئلے کا حل نکال لیا کہ شاہ زیب بھائی سے بات کر لیتے ہیں۔ ہم شاہ زیب بھائی سے بات کر لیتے ہیں، وہ سمجھدار ہیں، اب زبردستی تو شادی نہیں کریں گے نا۔ بچوں نے ہم دونوں کے سامنے تجویز رکھی۔ ان سے بات کیسے کریں گے اور کون کرے گا؟ آپ نے سوال اٹھایا۔ بات اپنے گھر میں کریں گے، آج رات ہیرا انہیں فون کر کے بلائے گی راضی سمجھنے کے لیے۔ ابو اسامہ تو ہوں گے نہیں، اس لیے بات تمہیں خود کرنی ہوگی۔ صاف کہہ دینا مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، آپ کو انکار کرنا ہوگا، بچوں نے پورا منصوبہ سمجھایا۔ سب کچھ ہمارے حسب منشا ہو گیا، بلکہ شاہ زیب بھائی کے آنے سے پہلے امی بھی اپنے کمرے میں عشاء کی نماز شروع کر چکی تھیں۔ سو میدان صاف تھا۔ وہ آئے تو میں کتابیں لیے منتظر بیٹھی تھی، مرے مرے ہاتھ سے صفحہ پلٹتے ہوئے میں نے سوال بتا رہی تھی۔ جب بچوں اور آپی اندر داخل ہوئے، آپی اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ بنا سلام کیے کھڑے کھڑے بولنا شروع کر دیا۔ شاہ زیب بھائی، پھپھو نے آپ کا رشتہ دیا ہے، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، آپ خود ہی پھپھو کو منع کر دیں، اگر آپ نے انکار نہیں کیا تو مجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے جلدی جلدی دھمکانے والے انداز میں بات ختم کی اور داد طلب انداز میں ہماری طرف دیکھا، مگر حیرت انگیز طور پر یہ خبر شاہ زیب بھائی کے لیے نئی نہیں تھی، نہ ہی وہ آپی کے جاندار اداکاری سے متاثر ہوئے، اور انہیں جاننے کا موقع دیے بغیر بولے، ٹھیک ہے پھر میں ماموں جان کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کی لاڈلی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپی کو ایسے کوڑے جواب کی توقع نہیں تھی، اس لیے جب جواب نہ سوچا تو صوفے میں بیٹھ کر رونے لگیں۔ پلیز شاہ زیب بھائی، آپ تو ہمارے بھائی ہیں نا، آپ مدد نہیں کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ان کے التجائی انداز پر ہم دونوں بہنوں نے اپنی اکڑی گردنیں نیچے کر لیں۔ چہرے پر دکھی تاثرات لا کر ہم نے باجماعت رونے کی اداکاری کی۔ مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے ہمیں گھورتے ہوئے پوچھا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، آپی کے اشارے پر بچوں نے بولنا شروع کیا۔ امی نے بتایا ہے کہ پھپھو نے بچپن سے ہی بھتیجی کو بہو بنانے کا کہہ دیا تھا۔ آپ چونکہ یہاں رہتے تھے تو اس بات کا ذکر پہلے نہیں کیا تھا، اب پھپھو باقاعدہ منگنی کی رسم کرنا چاہتی ہیں۔ صفا ایسا بالکل نہیں چاہتی، آپ تو ہمارے اصلی والے بھائی ہیں نا۔ بچوں نے رام کہانی مکمل سنا دی۔ میں بھائی کے چہرے پر تاثرات جانچنے کی کوشش کرتی رہی۔ نہ آپی کا انکار سن کر ان کا دل ٹوٹا، بس ہلکی سی ناگواری والے تاثرات کے ساتھ وہ بڑبڑائے، حد کرتی ہیں امی اور پھپھو۔ پھر وہ آپی کی طرف متوجہ ہوئے، تو آپ شادی کرنا کیوں نہیں چاہتی؟ مجھ سے شادی پر اعتراض ہے یا شادی ہی نہیں کرنی؟ چاہے کوئی کتنا ہی قریبی یا قابل اعتماد رشتہ ہو، لڑکیوں کو اپنے مسائل ماں سے بیان کرنے چاہیے اور انہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ وہ نصیحتیں کر رہے تھے اور مجھے ہنسی آنے لگی۔ انہیں ہمارے دادا ابا بننے کا بہت شوق تھا، اور امی اور دیگر بڑے جانے کا کیا سوچ رہے تھے۔ ایسے خلوص کے ساتھ اچھا ہے
آپی کی شادی نہ ہو۔ عادل بھائی تو بڑے ہنسمکھ ہیں، آپی اور ان کی پسند بھی ہم پر ظاہر تھی۔ بس ایک بار یہ مسئلہ ختم ہو اور باقاعدہ رشتہ آئے تو پھر سب خیر ہے۔ میں نے دل میں سوچا، ہمارے خاندان میں رشتے کے لیے واحد قابلیت خاندان کا ہونا تھا، خاندان سے باہر رشتوں کا رواج نہ تھا۔ شاہ زیب بھائی کا بچوں نے صاف صاف بتا دیا کہ علی بھائی اور آپی ایک دوسرے کا پسند کرتے ہیں، اس لیے اگر آپ اس شادی سے انکار کر دیں تو تبھی ممکن ہے کہ ان دونوں کی شادی ہو سکے۔ جس پر شاہ زیب بھائی نے کہا، میں منع کر بھی دوں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں امی اور ابو کو اپنی شادی کا مکمل اختیار دے چکا ہوں۔ اس دن تو بظاہر بات ختم ہو گئی۔ ہم تینوں بہنیں کتنے دن منتظر رہیں کہ شاید کوئی آئے گا، پر اتنے میں تایا ابو اور تائی امی باقاعدہ مٹھائی کے ساتھ آپی کا رشتہ مانگنے چلی آئیں۔ یہ یقیناً شاہ زیب بھائی کا کام تھا۔ آپی نے سکھا سانس لیا، لیکن بچوں کی جان سولی پر لڑک گئی، کیونکہ تائی امی نے نہ صرف رشتہ مانگا بلکہ آپی کا منہ بھی میٹھا کرا دیا۔ پھپھو نے آپی اور عادل بھائی کے رشتے کو قبول کر لیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میرے لیے ساری بھتیجیاں برابر ہیں، اور بچوں کا رشتہ شاہ زیب بھائی کے لیے مانگ ڈالا۔ آپی خوش اور بچوں بہت بے چین تھیں۔ اتنے میں وہ ہوا جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بچوں ابو کے پاس گئیں اور کہنے لگیں کہ مجھے ابھی پڑھنا ہے، اپنے خواب پورے کرنے ہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ جب ابو کمرے سے باہر آئے تو وہ بہت سنجیدہ تھے اور بچوں تان کر رو رہی تھیں۔ میں نے ان کو کبھی روتے نہ دیکھا تھا۔ ابو نے پھپھو کو منع کر دیا تھا۔ اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آپی خود کو مجرم سمجھ رہی تھیں۔ ان کی خوشی خراب ہوتے دیکھ کر مجھے ترس آیا۔ مٹھائی لاؤ، مٹھائی لاؤ، منہ میٹھا کراؤ، ایسی آوازوں کے ساتھ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھل گیا۔ تائی امی بہت چیخ رہی تھیں۔ بہت بہت مبارک ہو بیٹا، تائی امی نے مجھے لٹا کر پیار کرتے ہوئے کہا۔ سب بہت خوش تھے۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ سے مٹھائی ان کے منہ میں رکھ دی۔ خیال آیا کہ برابر میں بیٹھی پھپھو ناراض ہو جائیں گی، تو باقی مٹھائی ان کی طرف بڑھا دی۔ پھپھو نے ہنستے ہوئے مٹھائی کھا کر مجھے گلے لگا لیا۔ یہ میری بلبل ہے۔ میری نظر نے آج سے پہلے اتنا خوش پھپھو کو کبھی نہ دیکھا تھا۔ میں نے سب کو مٹھائی دی۔ ابا اور ماموں، تایا ابا نے مجھے بہت سر پر پیار دیا۔ اتنے میں امی کی آواز سنائی دی، چائے لے آؤ۔ آپ ہی لا رہی ہیں، میں نے امی کو جواب دیا، جس پر انہوں نے شعلہ برساتی نظروں سے مجھے کچن کی طرف جانے کو کہا۔ بے وقوف لڑکی ہے یہ، اس کا رشتہ شاہ زیب سے طے کر دیا اور منہ میٹھا کروانے کے لیے بلایا، اور یہ خود سب کے منہ میٹھے کروانے بیٹھ گئی۔ مٹھائی کی ٹوکرے سے گلاب جامن اٹھاتے ہوئے مجھے امی کی آواز سنائی دی اور گلاب جامن میرے ہاتھ سے پھسل گئی۔ میرے حلق میں آواز پھنس گئی۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے میری چندا۔ میری دلی خواہش تھی کہ میں شاہ زیب کو اپنا داماد بناؤں۔ امی نے مجھے پیار سے سینے سے لگایا۔ صبح بچوں نے اپنی بات منوا لی۔ انہوں نے ابو کو احساس دلایا کہ وہ ابھی شادی سے دور رہنا چاہتی ہیں۔ میری تو کوئی پسند نہیں تھی، اس لیے سب لوگوں نے میری اور آپی کی شادی ایک ساتھ کر دی۔ صبح بچوں کی شادی حسب خواہش چند سال کے بعد ہوئی۔ سب اپنے گھروں میں بہت مطمئن خوش زندگی گزار رہی ہیں، اور مجھے تو دنیا میں جنت مل گئی۔ عمروں کا فرق اور مزاج کے بارے میں لگائے سارے اندیشے غلط ثابت ہوئے۔ شاہ زیب میرا بہت خیال رکھنے والے شوہر ہیں۔ امی ابو کے فرمانبردار بیٹے تھے، اب عادل بھائی کی طرح داماد بھی نہیں بنے۔ پھپھو نے بھی تائی امی کی طرح ساس بن کر نہیں دکھایا۔ کبھی پھپھو سے ملتی ہوں تو وہ پیار سے چھیڑتی ہیں، یہ واحد لڑکی ہوگی جس نے رشتہ طے ہونے پر اپنے ساس اور سسر کا منہ خود میٹھا کرایا۔ شاہ زیب شرارت سے کہتے ہیں، میرے جیسا ہیرا جسے ملے گا اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ میں بظاہر تو بہت چڑھتی ہوں، مگر بات تو یہ سچ ہے۔